अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसन्ना को दुनिया से गए आज तीसरा हफ्ता कंप्लीट होगा और सैटरडे की वो मॉर्निंग है जिसके तकरीबन 7:30 बजे मुझे पता चला था वो इस दुनिया में नहीं है, जबकि उनको इस दुनिया से गए हुए मेरा ख्याल है घंटा दो से या घंटे डेढ़ से ज़्यादा हो चुका था। तो यानी यही वो औकात थे जिसके अंदर वो अल्लाह से मुलाकात उन्होंने की। और आज दिल को एहसास खोने का एहसास बहुत ज़्यादा है। तो आज मेरा दिल चाह रहा था उनका मैं तज़किरा करती, उनको मैं याद करती और वो वाली कुछ बातें याद करती जिससे मुझे यूँ लगे जैसे वो मेरे आस-पास ही हैं। हकीकत ये है कि इन 3 हफ्तों में बार-बार गम होता, बार-बार दिल परेशान होता। तो जैसा कि मैंने पहले भी कई मर्तबा कहा भी और एहसास भी किया कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे हौसला दिया वो ईमान ने दिया। इस बात पर ईमान कि ये जुदाई आरज़ी है और इंशाअल्लाह जो है अल अखिल्लाउ यौमइदिन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन कि क़यामत के दिन जो है ना इंशाअल्लाह अगर मुत्तक़ीन हैं तो अल्लाह पे यकीन करने वाले हैं तो इंशाअल्लाह फिर जो मुलाकात होनी है फिर वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और इसके साथ एक और जो एहसास है उसने मेरे दिल को बड़ी तक़वियत दी कि ये कहना कि गम तो इंसान इसलिए करता है ना कि बंदा कहता है कि वो चला गया, उसने दुनिया में ये खुशी नहीं देखी, उसने ये नहीं किया। लेकिन जब बंदा अपने आप को ये कहते कि वो चला नहीं गया, क्योंकि मुसलमान की ईमान के मुताबिक एक इंसान की जो है वो कभी भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी अपनी मुख्तलिफ़ शक्लें बदल लेती है। तो मैं ये समझूँ कि वो अल्लाह के पास मौजूद है, मेरी दुआएँ उस तक पहुँचती हैं और इंशाअल्लाह जो उसके लिए किए गए अच्छे नेक अमाल हैं, उसकी ठंडक भी उस तक पहुँचेगी। ये सही अहादीस के मुताबिक बिल्कुल ठीक बात है। तो इसके साथ एकदम मेरे दिल को बड़ी तसल्ली होती है और मैं अपने आप को बार-बार कहती हूँ कि ये समझना कि वो चला गया और मैं उससे अब कभी नहीं मिल सकती या ये कहना कि ये बाब बंद ही हो गया, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये एक मुसलमान का अक़ीदा नहीं है। एक जो है एथियस्ट जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, उसका तो अक़ीदा हो सकता है, मेरा अक़ीदा नहीं हो सकता। तो आज मैं इस एहसास को ज़िंदा करते हुए कि वो गया नहीं, वो अल्लाह के पास मौजूद है और इंशाअल्लाह उससे मेरी मुलाकात होगी। कुछ उसकी ज़िंदगी की बातों का जो बड़ी लाइवली थी, उनका मैं तज़किरा करना चाहूँगी, जो बार-बार माँ के दिल को शाद भी कर देती हैं और उसके साथ उदास भी कर देती हैं कि कम से कम इस ज़िंदगी में मैं दोबारा ये वाली हरकतें, ये वाली चीज़ें दोबारा नहीं देख पाऊँगी। तो ये है कि मिज़ाजन बहुत ही मुसन्ना जो है खुशमिज़ाज थे और ये है लाउबाली भी थे। तो तबीयत खुशमिज़ाज थी, दोस्तों के दोस्त थे, बहुत दोस्ती थी, इतनी दोस्ती और यारों के यार और यारों के साथ वक़्त गुज़ारना और ये भी उनको बहुत होता था कि घर में भी सब इकट्ठे क्यों नहीं होते। पहनने-ओढ़ने का बहुत शौक था और बहुत अच्छा पहनते थे और बड़ा ब्रांड का पहनते थे। और बड़ी उनकी चॉइस और टेस्ट ज़बरदस्त था और मुझे आज तक उसका एक बड़ा प्यारा-सा मंज़र याद है। यूनिवर्सिटी जाते थे और बड़ी जनाब अपनी ड्रेसिंग के ऊपर मुसन्ना को फ़ख्र था। तो एक दिन मैंने खुद देखा उनके हमारे घर के जो टेरेस के अंदर एक मिरर लगा हुआ है, जो हर आने-जाने वाले की तस्वीर दिखाता है। तो वहाँ पे खड़े होके तो कंघी के साथ स्टाइल मार रहे थे और वहाँ पे खड़े होके कह रहे थे, आईने की तरफ देख के मुझे ही कह रहे थे या जो उस वक़्त मौजूद थे सारे लोग टीवी लाउंज में, तो हर एक को कह रहे थे देखें मैं कितना खूबसूरत हूँ, देखिए मैं कितना खूबसूरत हूँ। वो आज तक उनकी वो चहकती आवाज़ और वो प्यारी मुस्कुराहट और वो लाउवालीपन जो है ना, अब भी मैं उसको याद करती हूँ तो मेरे दिल को शाद कर देता है। इसी तरह ये है कि खाने-पीने का बहुत शौक था और जो है ना मुझसे तो ये इस बात पे लड़ाई रहती थी ना कि आप मुझे खुद पराठा बना के दिया करते थे। सबसे अच्छा कुरान ये पढ़ते थे। तो मैं कहती थी, "सनी तुम कराओ ना, तुम जमात कराओ ना।" तो फिर करा भी देते थे। कम-कम कराते थे वैसे, लेकिन करा भी देते थे। फिर जब नमाज़ कुरान पढ़ता था तो दिल शाद हो जाता था। इतना प्यारा पढ़ता था, पता नहीं क्यों मुझे मुसन्ना का कुरान बहुत अच्छा लगता था। बहुत मुझे अच्छा लगता था कुरान। मुझे मुग़ीरा से ज़्यादा अच्छा लगता था उसका कुरान पढ़ना। तो कुरान अच्छा पढ़ते थे और आप यकीन कीजिए मैं सजदे में, मैं रुकू में दुआएँ करती थी अल्लाह इसको कुरान के साथ एज़ाज़ देना। और इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैंने ये दुआ इतनी दफ़ा की है इसकी शहादत
یا میرے رب کی ہے یا میری ہے۔ مجھے اس دعا کی قبولیت کا یقین ہے، اسی یقین نے تو میرے دل کو باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پڑھتے جنت میں داخل کریں گے، اور اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کا اعزاز بلند کریں گے۔ اچھا، بھانجے بھانجیوں کو انتہا سے زیادہ محبت کرتے تھے چھوٹے ماموں، اور بھانجے بھانجیوں میں اور بھتیجوں میں جان تھی، بچوں کے بے حد پیارے تھے۔ عجیب بات ہے، اللہ نے خود کو اولاد نہیں دی، لیکن یہ ہے کہ بھتیجوں میں اور بھانجوں میں اور بھانجیوں میں جان تھی۔ آج دل کر رہا ہے ان کا تذکرہ کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کر دے۔ مجھے ستارہ کہنے لگی، جو ان کی وائف ہیں، کہنے لگی امی مجھے صبر نہیں آتا، تو آپ کیسے صبر کرتی ہیں؟ میں نے پھر اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا میں اس کے لیے کوشش کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ صدقہ جاریہ والی کام بنے، تو اس کے اندر میں لگی رہتی ہوں، تو اس سے میرے دل کو بہت سکون آتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ اس کے لیے کیا گیا نیک عمل انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کے مطابق لازماً اس کو فائدہ اس کا پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ امی جان، آپ نے اس کا تذکرہ کیا، کیونکہ میں بھی صبح جب اٹھی ہوں میرے ذہن میں ایگزیکٹلی یہی احساس تھا کہ 3 ہفتے پورے گزر چکے ہیں، اور جب میں اٹھی تھی نماز کے بعد تو میں تب سے یہی سوچ رہی تھی کہ ان گھڑیوں میں اس کی وفات ہوئی تھی 3 ہفتے پہلے۔ اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کی منزل آخرت کی آسان کریں۔ اس کی بہن ہونے کے ناطے ایک ماں کی تو اور بات ہوتی ہے، لیکن وہ میری عمر کا تھا، میرے سے 2 سال چھوٹا تھا، اور میری 28 سال کی اس کی عمر اور 30 سال کی میری عمر، ہم نے ایک ایک لمحہ کٹھے گزارا ہے، سوائے درمیان میں 2-3 مہینوں کے جب میں باہر چلی گئی یا ادھر ادھر ہو گئی، کوئی اور کام پڑ گئے۔ ایک ایک لمحہ کٹھے ہم نے گزارا ہے۔ یونیورسٹی میں کٹھے جاتے تھے، پوری فیملی ہماری باہر ہوتی تھی، لیکن میں اور وہ کٹھے رہتے تھے اس گھر میں، اور پھر دوسرے بہن بھائی ہمارے پاس آتے تھے، اور بس ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے بھی بہت تھے، عمر بھی ایک تھی ہماری، اور مسائل بھی ایک جیسے تھے، اور لڑائی بڑی کرتے تھے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن لڑائی ایسی ہوتی تھی کہ ایک دن لڑائی ہوئی اور اگلے دن ایسا تھا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور بہت شرارتی تھا، تنگ جان کے کرتا تھا، کبھی میں سو رہی ہوں تو میرے ناک پہ ہاتھ پھیرتا تھا تاکہ مجھے تنگ کرے۔ میرے بیٹے کو انتہا قسم کا پیار کرتا ہے، اتنا زیادہ پیار کرتا تھا، پیاری پیاری نام بلاتا، میں اس کو باتھ روم لے کے جاتی تو نیچے سے آوازیں دیتا اس کو، اور اس کو کبھی اٹھا کے لے جاتا، کبھی اس کو بائک پہ لے جاتا، کبھی اس کو مزے کی چیزیں لا کے دیتا ہے۔ میرا بیٹا آج بھی شنی ماموں چیچی کھانا ہے۔ اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ تو اللہ نے جیسے ان کی جو ہے نا ایسی دوستی بنائی کہ میں حیران رہ گئی۔ بہنوئیوں کے ساتھ پتہ نہیں تھی دوستی ہوتی بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس کی میرے ہسبینڈ کے ساتھ ایسی دوستی تھی ماشاءاللہ کہ میرے گھر میں سب سے زیادہ وہ آتا تھا، میرے بیٹے کو وہ پیار کرتا تھا، اور جب بھی میرے گھر آتا تھا تو میرے سے تو ملتا ہی تھا۔ ان کے ساتھ بھی ہر وقت دوستیاں اور سب کچھ، اور مزے، اور بڑا پیارا تعلق تھا، اور میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ اس کو یاد کرتے ہیں، اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کرے۔ اب یہ ہے کہ جہاں تک اس کی بات ہے، اس کی زندگی کی، تو وہ بہت زیادہ سوشل انسان تھا، اور اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ فیملی پالیٹکس میں گر جاتے ہیں، اور لیکن میں نے دیکھا تھا کہ ماشاءاللہ اس کو ہر وقت دل کرتا تھا کہ مزے کریں، ہلا گلا کریں، محبت اور پیار کی باتیں ہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ اکٹھے باہر جانا ہے، فیملی اکٹھے ہونا ہے، اور کبھی آؤ یہ کھائیں، کبھی آؤ وہ کھائیں، چلو میں یہ منگوا دیتا ہوں، ہم مل کے پیسے ڈال کے یہ منگوا لیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم تقریباً 4-5 ہفتے پہلے گھر میں بھابیاں نہیں تھیں، امی بھی نہیں تھی، ابو بھی نہیں تھے، تو میں نے اب تینوں بھائیوں نے مل کے باہر سے پزا منگوایا، اور اس نے مجھے خود کہا، اس نے کہا میں نے کھانا کھایا ہوا ہے کہ تم منگوا لو، ہم مل کے کھا لیتے ہیں۔ اور اتنا مزہ آیا، حالانکہ پزا بالکل اچھا نہیں تھا، میں نے غلط جگہ سے منگوا لیا تھا، لیکن آرام سے پیسے بھی پے کر دیے، اور محبت سے جو ہے نا سب کچھ درگزر بھی کر دیا، اور بڑی پیاری باتیں بھی کی۔ تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ قرآن بہت اچھا پڑھتا تھا، اور مجھے پتہ ہے ایک بہن ہونے کے ناطے جتنا ہی وہ میری کر چھوڑتا تھا نا، ہر وقت میں اس کو ٹکا کے ڈانٹتی تھی کہ تم میرے یہ کام کرو وہ کام کرو، لڑتا تھا میرے سے آگے سے، لیکن کر دیتا تھا کام سارے، کر دیتا تھا میرے بیٹے کو لے کے جانا، ادھر کرنا، وہ کرنا، ادھر لے کے جانا، یہ چیز لا دینا، وہ کرنا، یہ کرنا۔ میری اس کی بیوی کے ساتھ کافی دوستی تھی الحمدللہ، تو اکثر اس کے بارے میں بات ہم کرتے تھے اور ہنستے تھے، اور مجھے کہتا تھا کہ تم جو ہے نا اس کی سائڈ لیتی ہو اور تم میری بات نہیں سنتی، بس ایسے ہی ہے۔ اللہ، میری اتنی دعائیں اس کے لیے، اور میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ یہ ایام ملے ہیں مجھے تاکہ میں اپنے بھائی کے لیے اور بھی زیادہ دعا کر سکوں، اور بہت امید ہے مجھے انشاءاللہ جب وہ دنیا سے گیا ہے تو کسی کو اس سے شکایت نہیں تھی، اور اس کو کسی سے شکایت نہیں تھی، بس اللہ یہ
میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اس کو ایسی جگہ پہ رکھے جہاں پہ ایسا سکون اس کو ملے جو دنیا میں اس کو نہیں مل پایا۔ ہر بندہ دل سے دعائیں کر رہا ہے، اور انشاءاللہ درد سے کی گئی، اخلاص سے کی گئی دعاؤں کو اللہ رب العزت ضرور سنیں گے، انشاءاللہ اس کے لیے ان دعاؤں کا سرمایہ اس کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم جو باقی پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم یہ زندگی ایسی گزاریں کہ مجھے بس یہاں سے جاتے ہوئے کوئی حسرت نہ ہو، اطمینان ہو، اطمینان قلب کے ساتھ میں دنیا چھوڑ رہی ہوں۔ آج جب کہ میں تکلیفوں میں گھری ہوں، میں آس پاس پریشانی دیکھتی ہوں، خاص طور پہ غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے، اور ہم میں سے ہر مسلمان مجبور ہے کہ اس لائیو جینوسائیڈ کا ایک لمحے کو واچ کریں۔ ہم بہت آگے کرتے ہیں، بہت اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے آس پاس ہے اور ہمارے دل کے ارد گرد شدید بوجھ ہے۔ اس ساری بے یقینی کی کیفیت کے اندر میری اپنے رب سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، اور اللہم انا نعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اس زندہ رہنے سے اور مر جانے کے فتنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ بچا لے۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔